قلت له أعيذك بالله يا أباته من الزوف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني، فأغثني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشمت عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إني جداك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن يا ولدي ويا صاحبه أوزي قد آذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين قد أقبل وقال السلام عليه يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشمت عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فجاء الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد آذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلى الله عليه محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشمت عندك رائحة طيبة كأن رايات أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت لا نعم ها هو أعمى ولديك
تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي وعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وأخساني وأمناتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلهم ويحزنهم إن أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني أنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا محيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزياتا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات
والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضياة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفزا شيعتنا ورب الكعبات. فكان النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شياتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج اللهم ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تالب حاجات إلا وكذا الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وعيذوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نعرہ حیدری. اور بلند تر نعرے صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک اور بلند تر نعرے صلوات. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں. خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں. حضرت عباس اور محمد والے محمد صلوات.
اور بلند تر نعرے صلوات. ہو سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہیں. ہو سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہیں. پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہیں. ہو سلام اس پہ جو آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہے اور ہاتھوں پہ ردا کا نوحہ کربلا حیا میں شام تلک وہ کانٹوں پر سفر کرتا رہا. ہو سلام اس پہ جو کہتا تھا تو کہ گراں آیا میرے حصے میں ورنہ تو اس فوج میں خنجر بھی ہیں تلوار بھی ہیں. ہو سلام اس پہ جو پوچھا جو کسی شخص نے شبیر ہے تمہارا کون بولے آقا بھی ہے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. ہو سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہیں. کہتا تھا تو کہ گراں آیا میرے حصے میں ورنہ تو اس فوج میں خنجر بھی ہیں تلوار بھی ہیں. ہو سلام اس پہ جو بر محمد و آل محمد صلوات. قید
خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، در زنداں پہ ہوا اتنے میں انبو کمال، بولے درباں کے بڑھے دولت و عمر و اقبال، قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو استقبال، زن حاکم کا ہے زنداں میں نزول اجلال، تم کھلے سر تھیں حضور اب تمہیں چادر دیں گی، رحم دل ہیں ابھی زنداں سے رہا کر دیں گی، رحم دل ہیں ابھی زنداں سے رہا کر دیں گی، لونڈیاں تھیں زنیں حاکم کی جلوں میں جو رواں، دیکھتی کیا ہیں کہ ایک شیر ہے آہن میں نہاں، لاغر و خستہ تنوں فاقہ کشو تشنہ دہاں، منہ پہ سیلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں، ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے، استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے، استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے، گرد عابد کے پھری پھر وہ بحال تغییر، رکھ دیا پاؤں پر سر اپنا ہٹا کر زنجیر، بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شبیر، السلام اے رسنو
طوق و سلاسل کے اسیر، ہے وصیت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے، کب سے ہے تباہ، بولے مولا ابھی 35 برس جینا ہے نام بے کس بھی ہے، قیدی بھی ہے، نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے، آزار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے، آزار بھی ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، رو کے بولی کہ دوا کیا ہے، کہا نوحہ گری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پر دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پر دکھلانے لگے، بولی وہ کون سے اسیاں پہ ملی یہ تعزیر، رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تقصیر، اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے ہو اسیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، کچھ کفن کے لیے ہم راہ نہیں لایا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ہوں، شان زینب پہ نظر کر کے کہا یادآور، فاطمہ خلد سے زندان میں آئیں کیوں کر، دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی
ہو کر ششدر، کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ ننگے سر، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، قید خانے میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، یہ آج اس ویکینڈ کی آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر فرائیڈے اور سیٹرڈے کو مجالس یہاں ہوں گی، جن سے خطاب کرنے کے لیے ٹورانٹو سے ڈاکٹر سرفراز حسین تشریف لا رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ان میں بھی شرکت کی استدعا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں مولانا سے التماس کروں کہ آئیے اور مجلس خطاب فرمائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اپنی اپنی اموات کے ساتھ رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھی شہیدوں کے لیے، بالخصوص ان فرشتوں کے لیے کہ جو بے قصور جاں بحق کر دیے گئے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی وہ دلکش آئے وافی ہدایہ کہ جس میں پروردگار عالم صبر کرنے والوں کا مونس و مددگار بن رہا ہے۔ ہمارے تمام
اعمال کی نیت یہ ہوتی ہے کہ قربتاً الی اللہ، کہ ہم اس عمل کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہم اپنی نیت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربتاً مع اللہ، ہم اس کام کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ سے قریب ہو جانے کی بات تو ضرور ہوتی ہے، لیکن مع اللہ نہیں ہوتی۔ وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ میں اپنے اس رنج و مصائب پر اس لیے صبر کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا بدلہ لینے والا صرف اللہ ہے، اور ایک طرف بدلہ لے کر تھوڑی دیر کے لیے میرا نفس خوش ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے عوض میں اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرماتا ان اللہ مع الصابرین۔ عربی زبان میں سینٹنس کو رخ بدلنے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں، انا وانا لکنا لعلتا لعلا، یہ حروف سینٹنس سے پہلے لگ کر اس کی نوعیت کو بدل دیتے، عام چیز کو خاص بنا دیتے۔ لیتا وہ کام کے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، ہم کاش کہہ سکتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے، ہو نہیں سکتے۔ جو کام ہو نہیں سکتا اس کے آگے کاش یعنی لیتا، یا لیتنی کنت معکم فافوذ معکم، اب کربلا نہیں ہو سکتی اور نہ ہم وہاں جا سکتے۔ ہاں، ہدف حسین میں امام نے ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے، حل من ناصرین ینصرنا کے جملے کے ذریعے سے۔ چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مدد کہتے ہیں پریکٹیکل مدد کرنے کو، اور نصرت کہتے ہیں اس ہدف میں بعد میں بھی مدد کرنے کو۔ تو امام حسین نے ایک راستہ ہمارے لیے کھول دیا، اور یہ راستہ اسی طریقے سے کہ حل من ناصرین ینصرنا، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کربلا میں یا شہید ہو گئے یا جو باقی رہے وہ اسیر ہو گئے، اور اسیری کے بعد جو بچے جن کے لیے نہ شہادت تھی نہ ان کو اسیری کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی مظالم پہ صبر کیا، لہٰذا آج بھی ہم ان کو نصرت امام کے ناصرین میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ نصرت ابھی تک جو عمل ہوا تھا وہ بعد کے لیے تو ہو سکتا ہے، اپنے سے پہلے کے لیے وہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کو وہ رتبہ ملا کہ جب آپ زیارت سار اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں السلام علیکم یا انصار نبی اللہ، انہی جانثاروں کو نبی کا انصار بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم یا انصارہ امیر المومنین، امیر المومنین گزر چکے، نصرت حسین کی ہے، جانثار حسین پر کیے، لیکن وہ ناصر علی کے کہلا رہے۔ اسی طرح جناب فاطمہ کے ناصرین میں ان کو مانا گیا، حسن مجتبیٰ کے ناصرین میں مانا گیا، خود امام حسین کے ناصرین میں مانا گیا، اور صبح قیامت تک اسلام کی خصوصیات پر، تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا ناصر مانا جائے گا۔ اور ان کو اگر سید سجاد نے بھی یاد کیا تو یہ فرمایا کہ میرا سلام ہو اپنے بابا کے ان جانثاروں پر، السلام علیکم یا انصارہ ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، میرا سلام ہو اپنے بابا کے ان جانثاروں پر کہ جو جہاں دفن ہو گئے تو زمین چمکنے لگ گئی، و طابت الارض التی فیہا دفنتم فافزتم فوزا عظیما، کہ کاش یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے عمل ایسے ہیں کہ بظاہر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دنیا کھو دی، اپنی زمین جائیدادیں چلی گئی، ان کے بچے در بدر ہو گئے،
لیکن ان کو در بدر دنیا کہے گی. لیکن جو کربلا کے بعد سید سجاد کا منیس و مددگار بن گیا، جس بچے کا رو کر چپ ہو جانا، بھوک پر صبر کر لینا، پیاس پر صبر کر لینا، اگر نصرت رسول اللہ کہلائے، نصرت امیر المومنین کہلائے، نصرت فاطمہ الزہرا کہلائے، نصرت امام حسن مجتبیٰ کہلائے، نصرت ابا عبداللہ الحسین کہلائے، تو عزیزان گرامی وہ صبر اور استقامت کیا خوبصورت چیز ہے. یقین جانیے گا اس کے لیے خدا بند عالم نے یہی فرمایا، ان اللہ مع الصابرین. ان کسی بھی سینٹنس پر تاکید کے معنی میں کہ بے شک، اس بات میں شک بھی نہ کرنا، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی. اب آپ سارا اندازہ لگائیے کہ صبر جس کے لیے خدا فرما رہا ہے، صبر کی ڈیفینیشن آپ جا کر دیکھیں گے لغت میں مختلف ملے گی، کیونکہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک لغوی ہوتی ہے کہ ڈکشنری میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، ایک لغوی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے. معنوی جو ہماری عام بولی میں کسی بچے کو اگر سمجھایا جائے تو اس کو جو ہے معنوی بھی کہتے ہیں، اور جو ہے کہ انٹرپریٹ کرنا، دنیاوی زبان سے اس کو نزدیک لا کے بیان کرنا. جب کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جامع افراد اور مانع اغیار. اس چیز سے ریلیٹڈ تمام خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، اور اس چیز سے ریلیٹڈ نہ ہونے والی ساری کمیاں باہر ہونی چاہیے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تعریف بھی کریں اور اس کی برائی بھی کریں. جب آپ اس کی ڈیفینیشن پیش کریں گے تو وہ پرفیکٹ وہ چیز کے جس کے لیے وہ بنائی گئی. تو وہ امام جس کے کلام کو کلام الامام کہلا جاتا ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے، کہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے، جو سربراہی کرتا ہے، جو ساری چیزوں کو بہت مختصر انداز میں. تو مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ مولا صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی. صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں. کہ اگر انسان صبر سے کام چلا لے، اور صبر وہی کرے گا کہ جس کو یقین ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے. لیکن اس صبر کے جو کیا نتیجے نکلتے ہیں، کیا چیزیں نکلتی ہیں، چونکہ ایک ہوتا ہے مہم، ایک ہوتا ہے اہم. آپ کے پاس ایک جیسے دو کام ہیں، تو آپ اس میں سے کون سا انجام دیں گے؟ کہیں گے جو اہم ہے، جو زیادہ ضروری ہے اس کو کام انجام دیں گے. تو کتنے لوگ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ سید سجاد آئیے آپ کے بابا کا بدلہ لے لیتے. امام جانتے تھے کہ میرے بابا کی مظلومیت کو سہارا بنا کر یہ اس تخت خلافت تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو درکار ہے. ورنہ اگر آج جب بابا کے بیٹے کی مدد کر رہے ہیں تو کل کیا حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے، اور بیعت اس معنی میں نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ برا ہے. بیعت اس معنی میں کرنی ہے کہ یہ مقام ہمارا تھا، اس نے لے لیا، یہ حکومت ہمیں ملنی چاہیے تو اس نے لے لی. لیکن سید سجاد نے اپنے بابا کے بدلے سے زیادہ بابا کے ہدف کو زندہ رکھنے کو اہمیت دی کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے بابا کے ہدف کو پورا کر دوں. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حدیثوں پہ تو پابندی لگا دی گئی تھی. جب حدیث کوئی بیان نہیں کر سکتا تو تفسیر کی، قرآن کی تفسیر بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا امت مسلمہ کو جو رسول سے قرآن کی تفسیر ملی تھی اس پہ پابندی، جو رسول کے ذریعے سورت اور سنت اور سیرت ملی تھی ان احادیث پہ پابندی،
رسول کے خاندان سے تعلقات اور میل جول پر پابندی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اس کے ساتھ 30 سال یا آدھی صدی گزر جاتی، چونکہ 100 سال میں ایک صدی میں 3 نسلیں ہوتی ہیں، باپ، دادا، باپ اور بیٹا۔ آپ اگر اس میں سے دادا اور باپ کی مدت کو اگر نکال دو تو بیٹے کو وہ دین نہیں ملے گا کہ جو رسول کے زمانے میں تھا۔ تابعین پہ، اصحاب پہ یہ سب پابندیاں، اور ایسی پابندی کہ بولو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری کے علاوہ جو رسول کے خاص جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اب سید سجاد کے لیے یہ ضروری تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد محرر بک چکے، مقرر بک چکے، محقق بک چکے، اب سید سجاد کے پاس جو کچھ تھا، چونکہ نہ سننے والے، نہ تربیت پانے والے، نہ کوئی ایسا شجاع کہ جو اس پیغام کو لے کے کہیں اور فوج لے کے نکل جائے۔ مدینہ ہے اور سید سجاد ہیں، اور وہ یتیم اور وہ بیوائیں کہ جو شہدائے کربلا کی ہیں، اور مدینے کی وہ بوڑھی خواتین کہ جو رسول کے بعد یا رسول کے زمانے کو جانتی تو تھی، لیکن باہر آ کر کسی کو یہ پکڑ کے نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا۔ ایسے معاملات میں اگر سید سجاد بھی جنگ کے میدان میں آ جاتے، اور جنگ میں ظاہر سی بات ہے قتل ہونا، تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کو لوگ خارجی کہہ کر ہی پکارتے، خارجی کہہ کر ہی پکارتے کہ کوئی کوفے میں کوئی کسی نے قیام کیا، کسی خارجی نے قیام کیا ہے۔ لیکن سید سجاد نے کوفے میں آ کر جو خطبے بیان فرمائے، ان خطبوں میں 70% امام حسین کا ذکر اور 30% دین اور علی کا ذکر، چونکہ علی کو جانتے تھے، دین کو جانتے تھے، لیکن امام حسین کو خارجی کہہ کر پیش کیا گیا تھا۔ اور جب آپ شام میں آئے ہیں تو شام میں جب سید سجاد نے خطبے دیے ہیں تو ان خطبوں میں 30% میں دین اور امام حسین کا ذکر ہے، 70% خطبوں کا جو میٹر ہے وہ علی مرتضیٰ کی زندگی ہے۔ چونکہ کوفے میں لوگوں کو اس طرح سے پال پوس کے بڑا کیا گیا تھا کہ معاویہ کیا کرتا تھا، خوبصورت ترین بکری کے بچوں کو یورپ سے امپورٹ کرتا تھا، اور ہر گھر میں بچوں کو کھیلنے کے لیے ایک ایک بکری کا بچہ دے دیتا تھا، جو بھیڑ ہوتے تھے خوبصورت قسم کے۔ جب بچے اس بھیڑ کے بچوں سے مانوس ہو جاتے تھے، محبت کرنے لگ جاتے تھے، تو نقاب پوشوں کو بھیج کر ان بچوں کو زبردستی چھین لیا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے ہمیں علی نے بھیجا ہے، ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ تو اس مقام کے بچوں کو اس دشمنی اور اس نفرت پہ بڑا کیا جا رہا تھا کہ امیر شام جو ہے، خلیفہ جو ہے، ہمیں کھیلنے کے لیے بکری کے بھیڑ کے بچے دیتا ہے اور علی ظلم و تشدد سے چھین لیتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ان کی جو پرورش ہو رہی تھی وہ کینہ امیر المومنین میں ہو رہی تھی۔ مسجدوں میں جتنے خطبے ہو رہے تھے، جس طرح سے ہم دوسرے خطبے میں 12 معصومین پر صلوات بھیجتے ہیں، اس طرح سے ان کے خطبات میں امیر المومنین کو برا بھلا کہا جاتا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ لیکن سید سجاد اور زینب اولیاء مقام نے وہاں جا کر جس بات کا اعلان کیا کہ ابھی تک تمہارے ذہن میں جس علی کو بیٹھایا گیا ہے وہ علی نہ تو خارجی ہے، نہ وہ علی جو ہے دین سے دور ہے، بلکہ علی تو وہ ہے جو داماد رسول ہے، علی تو وہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، علی تو وہ ہے جس نے مسجد میں اپنی جان دی ہے، علی تو وہ ہے کہ جس کے بیٹوں نے جو ہے کربلا کو سجا دیا، دین کو بچا لیا۔ تو یہ تمام کی تمام عظمتیں، تو عزیزان گرامی یہ تمام کی تمام معرفتیں ہمیں جو ملتی ہیں وہ معرفتیں نہ تو ہمیں اشعار سے ملی ہیں نہ وہ معرفتیں، اس میں سید سجاد کا خون جگر۔ آپ نے کربلا سے مدینہ آنے کے بعد کیا کیا؟ اپنی زمین جائیداد کو فروخت کیا اور اس پیسے سے غلام خریدے، کنیزیں خریدی، الگ الگ زبانوں کے الگ الگ علاقوں کے غلام اور کنیزوں کو خریدا۔ کنیز کا بیان ہے، میں نے کبھی سید سجاد کے لیے بستر نہیں بچھایا، ایک کنیز کہتی ہے میں نے کبھی کھانا نہیں لگایا۔
تو پھر یہ کنیزیں کیوں خریدی جا رہی تھی؟ کہا کہ رسول امام زین العابدین نے ان کنیزوں کو اور ان غلاموں کو تربیت دی. دین کیا ہے، عظمت دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، فلسفہ دین کیا ہے، مولا کی قربانی کیا ہے، قربانی کا نتیجہ کیا ہے، نتیجے کا اثر کیا ہے، اور ان تمام مصائب اور فضائل کو بیان کر کے انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا. اور یہاں رہنے نہیں دیا، اچھا خاصا مال دیا، ان کی آپس میں شادی کرائی، آزاد کر کے ان کو ان کے وطن بھیج دیا، اور کہا کہ جا کر دین بھی لوگوں کو بتاؤ اور عظمت آل محمد بھی بتاؤ، ہماری قربانیاں بھی بتاؤ، اور ہمارے بابا کی مظلومیت بھی بتاؤ. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اگر آج ہم کتابوں کے چکر میں پڑے ہوتے تو کتابیں تو بدل دی گئی تھی، کتابیں تو لکھنے ہی نہیں. 150 سال بعد تو کوئی لکھنا شروع ہوا ہے. جو ابھی مخنف جس کے راوی کربلا میں موجود تھے ان لوگوں کی کتاب 200 سال بعد آئی. آپ اندازہ لگائیے جو مقاتل لکھے گئے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے ہیں، تب اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی اتنے سال بعد آئے ہیں. اگر ہم کتابوں کے ہیر پھیر میں ہوتے تو کتابیں کبھی جو یہ لکھتی تھی، کبھی یہ لکھتی تھی، کبھی یہ لکھتی تھی، تو آج ہمیں پتہ بھی نہ چلتا علی اصغر تیر سے مارے گئے یا مارے بھی گئے یا نہیں. بلکہ یزید نے جس کو اپنا رپورٹر بنا کے بھیجا تھا، جس کو اپنا رپورٹر بنا کر بھیجا تھا، وہ جناب علی اصغر کی شہادت سے بدلا. جناب علی اصغر کی شہادت کو دیکھ رہا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، میری بات کو سنو. تو لوگوں نے کہا کہ حسین ہم تو خاموش ہو جائیں گے، ہماری جانوروں پہ ہمارا قبضہ نہیں ہے، ہمارا کنٹرول نہیں ہے ان جانوروں پہ، ہم ان کو کیسے چپ کریں گے؟ چونکہ اونٹ اور گھوڑوں کے چیخنے چلانے کی جو آوازیں آ رہی تھی اتنی بلندی پر تھی. امام حسین نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور کربلا کے میدان میں پن ڈراپ سائلنٹ ہو گئے. جانوروں نے آوازیں نہیں، اپنی سانسیں روک لی. تو حمید بن مسلم جو کہ یزید کی طرف سے کربلا میں قتل ہونے کے طریقے کی رپورٹنگ کرنے آیا تھا، اس نے اسی وقت سے 2 طرح کی رپورٹنگ شروع کر دی. اس نے کہا کچھ بھی ہو یہ خارجی نہیں ہو سکتا، یہ خارجی نہیں ہو سکتا کہ جس کی زبان کو انسانوں نے سب زبردستی ماننے اور سمجھنے سے پرہیز کر لیا ہے، لیکن حیوانات ابھی بھی اس کے اشاروں کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد سے حمید بن مسلم نے دونوں طرف سے رپورٹنگ کی، ورنہ انہوں نے تو کہا کہ وہ آیا اور ہم نے مارا، وہ آیا اور ہم نے مارا. آپ جتنے بھی جا کے دیکھ لیجئے کوئی مقتل نہیں ملتا. لیکن ابھی مخنف جو حمید بن مسلم کی روایت کو کوٹ کر کے جس نے مقتل لکھا، پورے 7 مقتل ہیں. اس کی اپنی ایک نالج ہے، یہ ایک پارٹ آف ہسٹری ہوتا ہے جو کہ صرف یا اہل بیت میں پایا جائے گا اور یا پھر خوارج میں پایا جائے. خوارج بھی اپنے مرنے والوں کے قتل کے طریقے کو لکھتے تھے، اور اہل بیت کے چاہنے والے اپنے چاہنے والوں کے، اپنے لوگوں کے طریقے قتل کو لکھتے تھے. اس لیے اس کو مقتل کہتے ہیں. مقتل کہتے ہیں قتل کی جگہ، یعنی سامنے جو چیزیں دیکھ کر لکھی گئی اس چیز کو کہتے ہیں مقتل. جیسے جو ہے اصل میں مجلس ہے، یہ مجلس جس کو ہم کہتے ہیں یہ مجلس ہے. اسی طرح جیسے مقتل قتل کی جگہ، مجلس جلسے کی جگہ، مسجد سجدے کی جگہ. لیکن ان 2 کو غلط عام، چونکہ عربوں نے غلط پڑھا ہے تو ہم بھی اس کو غلط ہی پڑھتے ہیں. ہم اس کو مجلس کہتے ہیں اور مسجد کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں کتاب پڑھنے کی جگہ کو مکتب کہتے ہیں، جہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، جہاں پہ درس دیا جاتا ہے اس کو مدرس کہتے ہیں، جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے سٹی میں اس کو مدخل کہتے ہیں، جہاں کا قصد کیا ہے اس کو مقصد کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی جو ہے مقتل لکھے گئے، اور ان مقتل میں سید سجاد کا خون جگر شامل تھا کہ جس نے اپنے باپ کی شہادت پر صبر کر کے اصل مراحل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لگاتار قرآن کی تفسیر کرتے رہے، رسول اللہ کی حدیثوں کی توقیر بڑھاتے رہے، اور ان کی سنت اور ان کی سیرت کو لوگوں میں بیان کرتے رہے. عزیزان گرامی یہ ساری چیزیں جو اب ہمیں ملیں گی، اس میں
کہ ہم اہل بیت کو اس معاملات میں کیسے پہچانتے. ایک شخص امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی. امام نقی کے بڑے احسانات ہیں اس امت پہ، بڑے احسانات ہیں. اگر امام نقی نہ ہوتے تو ہم اہل بیت کے مقام کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اگر اہل بیت میں امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو معرفت خدا کے وہ نایاب گوہر ہمیں نہیں ملتے. آپ نے دعائے سحر رمضان المبارک کی، جس میں کنفرم لکھا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے. دنیا اسم اعظم کو تلاش کر رہی ہے، نہیں ملتا. امام نقی نے یہ بھی بتا دیا کہ دعائے سحر میں اسم اعظم ہے. اور امام نقی علیہ السلام سے کہا کہ مولا ہم آپ پر سلام کس طرح سے بھیجیں؟ ہمیں سلام اگر بھیجے اہل بیت پر تو کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا ان آداب کے ساتھ آؤ. 100 مرتبہ صلوات پڑھوائی، استغفار کروایا، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کروائی. اس کے بعد امام نے دعائے زیارت جامعہ کبیرہ کو تعلیم فرمائی. زیارت جامعہ کبیرہ وہ مستند زیارت ہے جو ہمارے تمام اماموں کی نیابت کرتی. یہ زیارت ہر امام کے مدفن پہ پڑھی جا سکتی ہے. گو کہ زیارت کو امیر المومنین کے لحاظ سے، علی مرتضیٰ کے لحاظ سے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا ہے. یہ وہ زیارت ہے کہ جس میں امام نے وہ خزانہ الہی کو کھول دیا کہ جس کو، چونکہ ابھی تک ہم نے تو جو ہے ان کی معرفت کو شاعروں کی تخیل سے، تفکر سے، اور وہ بھی جو ان کی حدیثوں میں ملا، لیکن زیارت جامعہ کبیرہ میں امام نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی 60 بہترین صفات کو بیان کیا. 60 صفات کہ جس میں خدا نے ان کو اس کا ذمہ دار بنایا. اللہ رازق ہے، اس کے رازق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن کہا کہ رزق کو ہم نے ان کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا. رحمتیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، لیکن رحمتوں کا استحقاق ہم نے امام کی طرف سے دیا، ان کے ذریعے سے دیا. آپ اس کے بڑے خوبصورت جملے اور کلمات اور یہ پڑھیں. کہتے ہیں کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے پڑھنے کے جو فائدے امام نے بتائے، فرماتے ہیں طیباً خلقنا خلقتنا، کہ اس سے ہم اپنی خلقت کو، اپنی جو ہمارے اخلاق کو ہم کیا کرتے ہیں؟ طیب بناتے ہیں. اپنی فکر کو اگر طیب بنانا ہے تو ہمیں شاعروں سے مت لو، ہمیں زیارت جامعہ کبیرہ سے لو کہ ہم ہیں کیا. اس کے بعد فرماتے طہارتاً لانفسنا، اس زیارت کے ذریعے تم اپنے نفسوں کو پاک کر سکتے ہو. ذرہ برابر بھی تمہارے یہاں اغیار کا ذکر و تخیر اور ان کی صفات ذہن میں آ گئی ہیں تو یہ زیارت جامعہ کبیرہ سے پاک ہو سکتی ہیں. اور فرماتے ہیں تزکیتاً لنا، اور اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. عزیزو، تزکیہ لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن جب خدا اس کو بیان کرتا ہے تو 11 قسمیں کھاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اللہ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس کو موسٹ امپورٹنٹ بنانے کے لیے خداوند عالم 1 نہیں 2 نہیں 11 قسمیں، اور ان کی کہ جن کو لوگ پوجتے ہیں. دنیا میں مشرکین جس کو پوجتے ہیں، یعنی بڑا ہے تبھی تو پوجتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. 11 قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ فائدہ اور کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس امر کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا.
تو اب پروردگار عالم بتائیے کہ جس تزکیے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں، اگر کسی زیارت کے جملے سے میرا تزکیہ ہو جائے، میرا جو ہے نفس پاک ہو جائے، میرا ذہن پاک ہو جائے، میری آلودگی معاشرہ پاک ہو جائے، تو پھر اس زیارت کا فائدہ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور زیارت کے معنی ہی ملاقات کے ہیں کہ چھٹے امام سے ایک شخص نے کہا کہ مولا میں کیا کروں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کیا کروں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں کس طرح سے اپنے آپ کو بخشواؤں؟ تو مولا نے ایک ہی جملہ فرمایا، اذ شئت النجات فزر حسینا، اگر تو نجات چاہتا ہے تو پھر حسین کا زائر بن جا، اب حسین ہی تجھے بچا سکتے، یہ گناہ تجھے بچنے نہیں دیں گے، اب تیرے یہ گناہ اگر پاک کروانے ہیں تو حسین کے ساتھ چلا جاؤ، کیونکہ امام حسین نے یہ پریکٹیکل پہ پیش کیا گیا ہے نا بھائی، حر ہی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا نہ جانے دے کر، اور کربلا یعنی کوفہ سے نہ جانے دے کے کربلا تک لے آیا، اس کے باوجود حر نے اپنے ہاتھ صرف باندھے اور بیٹے سے کہا بیٹا میرا تجھ پہ اختیار ہے، چل میرے ساتھ، اپنے بھائی سے کہا میرا اختیار تجھ پر ہے، اور اس کے بعد اپنے بھائی اپنے غلام کو لے کر آئے اور حسین کے سامنے سر جھکا کر کہا یبن رسول اللہ حلی توبہ، اے رسول کے فرزند کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ امام حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر اپنے چچا حر کے ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولے، سینے سے لگا لیا، یعنی حسین علیہ السلام اگر اتنی بڑی خطا کی مقام پر کھڑے ہو کر حر کو حر علیہ السلام بنا سکتے ہیں تو ہم کیا حسین کے مزار کی زیارت کر کے؟ لیکن ہمیں بھی کہنا پڑے گا حلی توبہ ابن رسول اللہ، کیا ابن رسول اللہ میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ اگر صدق دل سے میں نے اپنے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، چونکہ یہ اسلام کا قانون ہے، اگر کوئی گناہگار اسلامی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے اور وہ اپنے سارے گناہ قبول کر لے، ان سارے جرائم کے بعد اسلامی عدالت اس کو سزائے موت سنا دے تو اسلام نے اس کو شہید کہا ہے، اس کو شہید کہا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے قانونوں کے آگے سر جھکا دیا اور قانون الہی کی عظمت کی خاطر سب کچھ بیان کر دیا، لہٰذا اب اگر اسلام اس کو سزا دے دیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں بچتی، لیکن اگر وہ اپنا ایک بھی جرم بچا لے تو اس ایک جرم کے لیے کی وجہ سے نہ تو اس کو شہید کہا جائے گا اور نہ آخرت میں اس کی جان بچنے والی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے توبہ اتنا بڑا، تو امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اس کی توبہ قبول کی بلکہ حر اصولی اعتبار سے دو طرح کا مجرم تھا، ایک فوج شام کا مجرم بن گیا تھا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور دوسرا اپنی ماں کا مجرم بن گیا تھا۔ اب کہا کہ فرزند رسول مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں کہ لشکر شام میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے اگر پرواہ ہے تو اپنی ماں کی ہے کہ اس کا دل دکھا کے آیا ہوں۔ فرزند رسول نے اپنی ماں کا رومال اس کی پیشانی پہ باندھا کہ حر اگر تیرا جرم بڑا ہے تو اس کی جو ہے اس کی سفارش بھی بڑی ہوگی کہ یہ وہ رومال سیدہ ہے کہ جسے میں نے اپنے ساتھ آخری وقت تک جدا کرنے کا یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن حر جا، اور اس کی عظمت یہ رہی کہ جب یہ رومال سیدہ حر کے سر پہ بند گیا پیشانی پر تو پھر فوج یزید نے پھر کربلا میں صرف واحد ایک شہید تھا جس کا سر نہیں کاٹا گیا، حر کا سر نہیں کاٹا گیا، چونکہ اس کی لاش کو اس کے سپاہیوں نے گھیر لیا، کہا کہ آپ کو بدلہ لینا تھا لے لیا، یہ ہمارا سردار تھا، اب ہم اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد حر کی ماں اس کو گھسیٹتے ہوئے حسینی خیموں سے حر علیہ السلام کو لے کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور دیگر شہداء سے دور جناب حر کو دفنایا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے اس دنیا میں، تو اب زیارت جامع کبیرہ کے آپ انشاءاللہ، کیونکہ ممبر پہ وہ مقام نہیں کہ ان کو پڑھا جائے، پھر بھی کہتے ہیں کہ جن کلمات کا اماموں نے استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں سلام کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبی کے اہل بیت نہیں کہا گیا ہے بلکہ نبوت کے اہل بیت کہا گیا ہے، جہاں نبوت کہلاتی ہے وہاں 1,24,000 انبیاء کے اہل بیت کہلاتے ہیں، اہل بیت نبی نہیں کہا گیا، اہل بیت نبوہ کہا ہے کہ جو امر خدا نے انسانیت کی بقا کے لیے بھیجا تھا اس امر کے گھرانے کے یہ لوگ اہل بیت ہیں۔
وہ موضع الرسالہ، اور یہ رسول کے وہ موضع نہیں ہیں بلکہ یہ رسالت کے وہ مقام ہیں کہ جہاں پر ہم نے رسالت کو بھیجا ہے۔ وہ مختلف الملائکہ کہ جہاں پر زمین پر وہی لے کر آنے کی جو جگہ تھی وہ ان کا گھر ہے۔ یہ وہ گھرانے والے ہیں کہ جس گھرانے میں فرشتوں کا آنا اور جانا لگا رہتا تھا، وہ محبت الوحی جہاں پر وحی کو نازل کیا جاتا، وہ معدن الرحمہ جو رحمت کے اصل جہاں سے رحمت ملتی ہے پھر اس کے بعد یہ نعمتیں بڑھتی ہیں، تو یہ وہ گھرانہ ہے۔ وہ خزان العلم، اللہ نے جتنے بھی علم دیے ہیں وہ اس گھر کا خزانہ ہے، اس گھر کے خزانے میں ڈالے ہیں، پھر یہیں سے بانٹے گئے۔ ابھی تک جو علم جو ڈیولپ ہوا ہے وہ علم 9 طرح کا ہے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت تک دنیا 25 طرح کے علوم تک پہنچ جائے گی۔ 25 علوم، اب آپ اندازہ لگائیے 9 علوم میں تو انسان جو ہے چاند پہ پہنچ گیا، زمین کے اندرونی معاملات کو جانتا ہے، پانی کے حالات کو جانتا ہے۔ جب یہ علم 25 تک پہنچے گا تو کیا ہے؟ تو 25 طرح کا جب علم ہو جائے گا تب امام کا ظہور ہوگا، اور پھر بھی جب امام تشریف لائیں گے تو خدا نے 73 علم بیان فرمائے ہیں کہ 73 علم ہے، جس میں سے 72 علم امام زمانہ کے پاس ہو، یعنی دنیا 25 پر پہنچ کر نازا ہوگی، وہاں زہرا کا فرزند 72 علوم کا مالک ہوگا۔ ایک علم ہے کہ جس کو علم ربانی کہا جاتا ہے، جس کو پروردگار عالم نے اپنے اس میں محفوظ رکھا ہے، تو پروردگار عالم نے یعنی جب خدا کسی کو جائے گا خزانہ علم بناتا ہے، وہ منتہا العلم، منتہا کہتے ہیں جہاں کاؤنٹنگ انلیس ہو جاتی ہے، کاؤنٹنگ اس کے بعد ہونا بند ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منتہا۔ سدرۃ المنتہا، جس درخت کو کہ اس کی اونچائی کو آپ یعنی آپ کاؤنٹ لیس ہے، وہ آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا آلہ، کوئی میٹر، کوئی کلومیٹر، کوئی مائل نہیں بنا جو اس درخت کی بلندی کو جس کو خدا نے بلند کہا ہے، اس درخت کو کہتے ہیں کہ منتہا، اس کو کہتے ہیں منتہا العلم و اصول الکرم، یہ کرم کی جڑیں ہیں، وقادت الامم، یہ جو ہیں سرداری کا حق رکھنے والے عموم پر، ایسا نہیں کہ سب پر جو ہے، عموم پر، اور وہ کہتے ہیں اولیاء النعم، نعمتیں ان کی ملکیت میں ہے۔ ولی کی جمع ہے اولیاء، ولی یعنی مالک، یہ مالک نعمت ہے۔ نعمتیں اگر ہم دیتے ہیں تو اگر کوئی نعمت کا استعمال کر کے ان سے غداری کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ خدا کا بھی مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں دعائم، وہ کہتے ہیں کہ وہ عناصر الابرار، کہتے ہیں کہ وہ تمام خوبیاں جو ہے ان سے مل کے بنی ہیں، وہ دعائم الاخیار، اور کہتے ہیں کہ خیر کی تمام، جہاں سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ وہ جائے گاہ ہیں، وہ ارکان البلاد کہ جن کی وجہ سے یہ شہر باقی ہیں، یہ اس کے رکن ہیں، وہ امناء الرحمن، اور رحمان کے امین ہیں، اس کی نعمتوں، اس کی رحمتوں کو اپنے آپ حاصل کر کے، وہ صفت المرسلین، اور یہ مرسلین کے جو ہے صفات کے کارگزار ہیں، ان کے ذریعے ہی آپ جو ہے انبیاء کی عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ گھرانہ کہ جس نے ہمارے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں، اور انہوں نے کسی کا کوئی احسان نہیں رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ اس گھرانے نے ان سے محبت کرنے والوں کو، اور پھر یہ دنیا کسی کو کچھ بھی بنا دے، ان کے بغیر، چونکہ کہتے ہیں کہ علی مدینہ چھوڑ کے کیوں نہیں چلے گئے؟ جب دیگر افراد نے جگہ روک لی تھی تو علی کیوں نہیں چلے گئے؟ علی کسی مقام اور منصب کے لیے نہیں رکے تھے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ جس عہدے کو انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے، اس عہدے کے نام پر دین میں خرابیاں نہ کر دیں، دین میں برائیاں نہ پھیلا دیں۔ اس لیے علی مرتضیٰ خود زمینوں کے مقدر سنوار رہے ہوتے تھے، لیکن درباروں میں اپنے چاہنے والے اور اپنے غلام قمبر کو حاضر رکھتے تھے، اور قمبر جانتا تھا کہ مزاج کہاں شریعت کا بدلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ ثانی نے ایران پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو آتش پرست تھے ان درباروں میں تباہی مچانے کے بعد، اس نے کام کیا کہ وہاں کے دربار میں جو خواتین موجود تھیں ان سب کو اسیر کر کے لے آئے،
اور مدینے کی گلیوں میں ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ قمبر نے دیکھا کہ مولا وہاں پر جو ایران سے لائی گئی ہیں خواتین ان کو بیچا جا رہا ہے، اور لوگ بڑی، لیکن ان میں کچھ خواتین ایسا لگتا ہے، کیونکہ اسلام کا قانون تھا کہ آپ آزاد گھرانے کی عورتوں کو نہیں بیچ سکتے، کنیزوں کا ایک سسٹم تھا، اس سسٹم کو اسلام دھیرے دھیرے ختم کر رہا تھا، لیکن ایک ابھی وقت تھا، درکار تھا، کیونکہ اگر کسی مرد کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس کے پاس امکان ہے کہ وہ باہر سو سکتا ہے، رہ سکتا ہے، لیکن یہ خواتین کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا ان کو اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو کہا جاتا تھا ایک کنیز یا ایک غلام آزاد کرو، اور آزاد کا مطلب یہ تھا خرید کے اس کو کسی سے شادی کروا دو۔ تو اب کنیزی تو کہتے ہیں کہ ان کو جب لایا گیا تو آزاد گھرانے کی عورتوں کو نہیں بیچا جا سکتا تھا۔ مولا کائنات وہاں پر حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو مسلمانوں، تم نے ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے کیوں باندھا ہے؟ کہا کہ ہم ان کو پکڑ کے لائے ہیں، یہ اب ہماری ملکیت ہے، اب ان کو بیچ کر ہم بیت المال میں اضافہ کریں گے۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آزاد گھرانے کی عورتوں کو نہیں بیچا جاتا؟ کہا علی آپ جو فیصلہ کرو ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں وزیر زادی ہوں، میں وزیر کی بیٹی ہوں۔ اور کہا اور کون تمہارے ساتھ آئے؟ کہا ایک ہماری شہزادی کو بھی اسیر کر کے لے آئے۔ تو کہا کہ اچھا، کہا کہ خلیفہ یہ آزاد گھرانے کی عورتیں ان کو تو نہیں بیچ سکتا۔ تو کہا علی آپ جو چاہتے وہ کرو۔ مولا نے ان سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر چاہو تو ہم تمہیں تمہارے وطن واپس پہنچا دیں۔ کہا ہمارے وطن میں انہوں نے ہمارے سب گھر والوں کو مار دیا۔ کہا اگر تم چاہو تو یہاں پر کسی سے بھی شادی کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو۔ تیسرا یہ کہ تم چاہو تو یہاں تجارت شروع کر کے اور جو بھی اسلام کے ٹیکسز ہیں وہ دے دو۔ مولا کائنات نے یہ 3 آپشن ان کو دیے، 3 موقع دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی اچھے انسان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر آزادی سے رہ سکیں۔ تو امام نے کہا کہ اس مجمع میں تم جس سے چاہو کرو۔ وزیر زادی نے مالک اشتر کی طرف اشارہ کیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ مالک میں تمہارا عقد اس سے پڑھا دوں گا۔ بادشاہ زادی نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس سے میں تمہارا عقد پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد ان دونوں کو چادریں دی گئیں اور حجاب میسر کرایا، اور ان سے پوچھا یہ بتاؤ ایک وقت میں تمہاری خدمت میں کتنی کنیزیں خدمت کرتی تھی؟ وزیر زادی نے کہا کہ وزیر زادی کی خدمت میں 20 کنیزیں ایک وقت میں خدمت کرتی تھی، اس وقت بھی 3 شفٹ ہوتی تھی خدمت کی۔ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ اس کا اسٹیٹس کہتا ہے کہ اس کو 20 کنیزیں دی جائیں۔ ان کنیزوں میں سے جو اسیر کر کے لائے تھے 20 کنیزیں وزیر زادی کو دی گئی، اور کہا بادشاہ زادی کی کتنی کنیزیں؟ کہا 50 کنیزیں ایک وقت میں خدمت کرتی تھی۔ تو بادشاہ زادی کو 50 کنیزیں دلوائی گئی کہ ہم تمہارے پورے اسٹیٹس 3 اسٹیٹس تو پورے نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت ایک شفٹ کی 50 کنیزیں دلوائی گئی، اور بقیہ کنیزیں جو بچی تھی مولا کائنات نے فرمایا کہ ان کو میں خرید لوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایران سے لائی گئیں تمام کی تمام کنیزیں یہ لگا دی گئیں، اور یہ رشتہ اسلام کا کوئی نیا رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ بڑا محکم ہے، پرانا ہے۔ اور اسی جگہ کا جو شخص سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس گیا تھا سلمان فارسی، وہ ایمان کے 10ویں درجوں میں 10ویں نمبر پہ ایمان کے فائز ہو کر بتایا۔ یہ سب تمام کی تمام چیزیں ہیں، کیونکہ جو اہل بیت سے جڑا ہوتا ہے یا جو اہل بیت کا طریقہ کار کو اپناتا ہے تو وہ ان کی آپ دیکھ رہے ہیں عظمتیں دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا نے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی کروڑوں لوگ جو ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہو، کروڑوں لوگ، ورنہ کیا ان لوگوں کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا ان کو پیاس نہیں لگتی؟ کیا کسی نے یہ سوچا جب باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی فیسلٹیز کو سوچتے ہیں کہ وہاں تک کیسے پہنچوں گا، وہاں کیا کھاؤں گا، وہاں پر اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کروں گا؟ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ جب بٹن دبایا گھر آ جائے۔ تو 2 کروڑ کا مجمع، اور دشمنوں نے بھی دیکھ لیا، انشاءاللہ ان دشمنوں کے جنازے میں بھی لوگ چھپ چھپ کے آئیں گے۔
جنازے میں بھی ان کے چھپ چھپ کے آئیں گے، پہلے تو بتایا ہی نہیں جائے گا کہ یہ مارے بھی گئے، یہ مارے بھی گئے، لیکن نہیں، جس نے کھل کر اسلام کا دفاع کیا اس کے جنازے میں بھی آج لوگ جو ہے کھل کر آئے، اور ایک شہر نہیں، ہر شہر یہ چاہتا ہے کہ یہ مٹی ہمارے شہر سے بھی ہو کر گزرے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہو جاتا ہے، جو اپنی زندگی کو ان کے راستوں پر چلاتا ہے، تو جان تو چلی جاتی ہے، لیکن جو ہے کہتے ہیں کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اہل بیت نے کردار سازی کا سبق دیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے مولا کائنات نے بادشاہ زادی کا عقد کرایا، مالک اشتر سے وزیر زادی کا عقد کرایا، اور اس کے بعد دوسرے دن جب صبح ہوئی تو مولا کائنات نے بادشاہ زادی سے پوچھا تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، میرا بیٹا حسین اس کو کیسا پایا؟ تو بی بی بول نہیں سکی۔ 50 میں سے 20 کنیزوں کو آپ نے راہ خدا میں آزاد کیا، کہا کہ پہلے میں حسین کی اس خدمت کا، حسین کی اس اخلاق کا نذرانہ دینا چاہتی ہوں۔ 20 کنیزوں کو بی بی نے آزاد کر دیا۔ جب امام سید سجاد کی ولادت ہوئی تو پھر اس خوشی میں آ کے بی بی نے اپنی 20 کنیزیں اور راہ خدا میں آزاد کر دی، لیکن 10 کنیزوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بی بی اس گھر سے ہم آزادی نہیں چاہتے ہیں، اس گھر میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اسی گھر میں ان 10 کنیزوں میں ایک کنیز ایسی تھی کہ امام حسین کو اس کے ہاتھ سے پانی پینا بہت اچھا لگتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اگر کسی سے پانی مانگتے تھے تو یا جناب رباب سے مانگتے تھے اور یا جناب شیری سے مانگتے تھے۔ یہ شیری جو ان کی کنیز تھی، ان 10 کنیزوں میں سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیری تم بہت پسند ہو، تمہارے ہاتھ سے پانی پینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم میں نہ جانے خدا نے کیا خوبیاں دی ہیں۔ بی بی شہربانوں نے سوچا کہ آقا کو یہ کنیز پسند ہے، کہتی ہیں کہ آقا میں اس کو لباس فاخرہ پہنا دیتی ہوں، میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں، آپ شیری سے عقد کر لیجیے، میں راضی ہوں۔ امام نے کہا نہیں، یہ شیری تو ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، ہمارے پاس کسی کی امانت ہے۔ شیری کہتی ہے کہ مولا میں کس کی امانت ہوں، میں تو اس دروازے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ کہا نہیں شیری، تم ہمارے بڑے کام آؤ گی، اگر تم اس مقام پہ جاؤ گی جہاں تمہیں خدا نے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے تو وہاں جا کر تم لوگوں کو بتانا کہ اہل بیت کے گھر کے والے کیسے ہیں، اہل بیت نبوت کیسے ہیں، ہمارے بارے میں تم یہ بتاؤ گی۔ ادھر یہ کہنا تھا کہ جو ہے عبداللہ بن قیس جو حلب کے قلعے کا قلعے دار تھا، عیسائی تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی عقد کی محفل ہو رہی ہے، لڑکی کی طرف سے رسول اللہ عقد پڑھا رہے ہیں اور عبداللہ کی طرف سے جناب عیسیٰ عقد پڑھا رہے ہیں۔ اس نے کہا میری کیا اوقات کہ میرا نکاح جو ہے 2 نبی پڑھائے، ایک میرا نبی عیسیٰ پڑھائے، ایک مسلمانوں کا نبی آخری نبی پڑھائے، میری یہ کہا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ لوگوں نے کہا اس کی تعبیر مدینے میں فرزند رسول ابھی حیات ہے، امام حسین سے معلوم کرو، وہی بتائیں گے۔ تو کہا کہ میں غلام کو بھیجوں گا؟ نہیں، میں خود جاؤں گا۔ بنفس نفیس عبداللہ بن قیس قلعے دار حلب چھوڑ کر امام حسین کی خدمت میں آتا ہے اور اپنے خواب کو بیان فرماتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ہاں تیرے خواب کی تعبیر میرے پاس ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنیز ہے جو ہماری خاص کنیز ہے، شیری، یہ عقد اللہ نے تمہارا نصیب میں اس کا عقد لکھا ہے، لہٰذا میں تمہارا عقد پڑھاؤں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب عبداللہ بن قیس امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، کلمہ حق پڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی کنیز شیری سے اس کا نکاح کرتے ہیں، اور شیری کہتی ہے مولا میں تو چاہتی تھی کہ پوری زندگی آپ کے پاس گزار دوں۔ امام فرماتے کہ نہیں شیری جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں ہمارے اہل بیت کے معارف کو پھیلاؤ، یہ عبداللہ بن قیس بہت اچھا انسان ہے، یہ اس علاقے کو ایمان سے تمہاری وجہ سے بھر جائے گا، اور لوگ جو ہے آخری رسول کا کلمہ پڑھیں گے۔ جناب شیری کہتی ہے مولا پھر اب میں آپ سے کب مل پاؤں گی؟ حسین نے وعدہ کر لیا کہ شیری میں ایک دن اب سے آؤں گا۔ کہا مولا گھر والوں کو بھی لے کر آئیے گا۔ حسین نے وعدہ کر دیا کہ شیری میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کہہ کر شیری چلی گئی۔
پہنچنے کے بعد اس نے معارف آل محمد کو پھیلانا شروع کیا، لوگوں کو اس گھرانے کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ان کی عظمتوں کا لوگوں کو جب پتہ چلا تو دیکھتے دیکھتے عبداللہ بن قیس کا پورا قلعہ، اس کے لوگ مسلمان ہو گئے اور کلمہ حق پڑھنے لگے۔ اس کے بعد شیری نے کہا کہ مولا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شیری میں تیرے گھر ضرور آؤں گا، عبداللہ ایسا کرو کہ میرے مولا کے لیے پیغام بھیجو، ایک خاص دعوت نامہ بھیجو۔ عبداللہ بن قیس نے ایک بہترین دعوت نامہ لکھا اور اپنے ذہین ترین غلام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جاؤ امام عالی مقام کی خدمت میں جو ہے حسب مراتب جیسے جیسے رتبات اس کے ان کے گھرانے کے لوگوں کے ہیں اس اعتبار سے آقا کو میرا یہ دعوت نامہ دینا، اور پھر یہ بھی دیکھ کے آنا کہ حسین کے ساتھ ساتھ کون کون ہے اور کون آنا چاہتا ہے، تاکہ میرے گھر میں اہتمام اگر ہو تو ان کی عمر اور ان کے سن کے لحاظ سے میں ان کی خدمت کر سکوں۔ یہ غلام مدینے پہنچا، مدینے میں محمد حنفیہ سے ملاقات ہوئی، کہا میرا حسین تو مکہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے، یہ غلام مکہ کی طرف جاتا ہے، مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، ابھی امام مکے میں موجود ہیں۔ کہا کہ عبداللہ سے کہنا میں اپنے گھر سے نکل گیا ہوں، لہٰذا اس سے کہنا آمادہ رہے، تیرا حسین تیرے پاس آ رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب اس غلام نے فہرست بنایا، آقا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بہن کے بچے اور محمد ہے۔ کہا یہ شہزادہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن الحسن ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، یہ میرا بھائی عباس ہے۔ ان تمام لوگوں سے ملاقات کرائی اور کرانے کے بعد اس غلام نے ایک فہرست تیار کر لی اور سیدھا حلب پہنچ گیا۔ وقت گزر گیا، وقت گزرتا چلا گیا، امام کا انتظار شیری کرتی رہی۔ ہاں عزیزو، یہی ایام تھے کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے روانہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں عبداللہ بن قیس کے قلعے کا راستہ آیا۔ دیکھتے ہیں کہ فوج شام کے پاس ان سپاہیوں کے پاس پانی اور کھانا ختم ہو گیا۔ کہا آگے جاتے ہیں تو بھوک سے ہلاک، پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں سفر میں طولانی ہو جائے گا، لہٰذا کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عبداللہ بن قیس بڑا سخی آدمی ہے، یہ راہ گیروں کو بڑا کھانا کھلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قافلہ جو ہے قصر شیری پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد شیری آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی۔ حسین نے آواز دی، شیری تیرا آقا تیرے دروازے پر کھڑا ہے۔ شیری کی آواز آنکھ کھل گئی، عبداللہ اٹھو، عبداللہ اٹھو، میرا آقا آ گیا ہے۔ میرے آقا کی آواز آئی تھی۔ عبداللہ نے کہا تھا میں نے اپنے سپاہیوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی مدینے سے کوئی قافلہ آئے تو کہا کہ ہاں امام، غلام بتا رہا تھا کہ امام مکہ میں ہیں اور مکہ سے آنے والے ہیں۔ کہا کہ پھر بھی میں نے کہا تھا دن میں آئیں گے، چونکہ کہا نہیں یہ میرے گھر آنے والے ہیں، یہ جو ہے دن میں سفر نہیں کرتے، ارے پردے کی وجہ سے راتوں کو سفر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن قیس کہتے ہیں میں سپاہیوں سے کہلواتا ہوں۔ ہاں عزیزو، شیری نے کہا نہیں عبداللہ ہمیں خود جانا ہے، ہم خود دروازے پر جائیں گے۔ ادھر یہ قافلہ شام والا پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا ہمارے پاس کھانا اور پانی نہیں ہے۔ کہا یہ دروازہ نماز کے بعد کھلتا ہے، صبح ہوگی تو کھلے گا۔ کہا ہم بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ اسیر بھی ہیں، ہمارے ساتھ ان میں بیویاں ہیں اور بچے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان بیوی اور بچوں کو پانی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے دروازے بان کہ میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ راستے میں آقا اور شیری مل جاتے۔ کہا کہ کیسے آ رہے ہو؟ کہا آقا کوئی شام کا قافلہ ہے جن کے ساتھ کچھ اسیر عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں۔ کہا کہ پھر میرے آقا کا کیا تعلق شام والوں سے؟ لیکن شیری بولی نہیں عبداللہ چلنا ہے، حسین نے مجھے پکارا ہے، مجھے آواز دی ہے۔ اب جو یہ شیری اپنے شوہر کے ساتھ دروازے کے قلعے کے دروازے پر پہنچی، کیا دیکھا؟ ارے کچھ بیبیوں کا قافلہ ہے جن کے ہاتھ جن کی رن بندھی ہوئی ہے، بے مقنا و چادر، ارے خاک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اے بیبیوں چھپ جاؤ، ہمارے گھرانے کی کنیزیں ارے مالکن بن کر آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو زینب کو پہچان لیا جائے۔ شیری نے کسی کو نہیں پہچانا۔ شیری کی نظر فضہ پہ پڑ گئی۔ کہا فضہ ارے تو علی کے گھرانے کی کنیز تھی، تو یہاں پر کیا دوبارہ اسیر ہو گئی اور یہ شام کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہا تم میں مرد آیا ہے کوئی سید سجاد، ارے جن کو شیری نے اپنی آغوش میں کھلایا تھا، سید سجاد کی پرورش میں شیری ہمہ وقت لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بھی اپنے سید سجاد کو
نہ پہچان پائی. آواز دی شیری کہ تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ارے میں تیری شہزادی شہربانو کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں. کہا بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ نو کے نیزہ پر دیکھا. سر حسین نے کہا شیری میں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا. عبداللہ بن قیس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آؤ اور ان سپاہیوں کو پکڑ لو. لیکن سید سجاد پکارے اے عبداللہ اگر ہم یہیں رہ گئے تو ہمارے بابا کو خارجی سمجھا جائے گا. علی مرتضیٰ کو لوگ نہیں پہچان پائیں گے. ہاں عزیزو، ارے یہ تمام کی تمام بیویاں، شیری نے تو بڑا انتظام کیا تھا. اکبر کی مسند بچھائی تھی، اور محمد کی مسند بچھائی تھی، علی اکبر کی مسند بچھائی تھی، اور لوگوں سے کہہ دیا تھا اپنے مردوں سے کہنا ارے اپنے کوٹوں پہ نہ چڑھے. ارے یہ وہ بیویاں آ رہی ہیں جن کا سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا. آج وہی بیویاں خاک پر بے مخنو چادر بیٹھی ہے. واہ حسینہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین واسع عالم الذین ظلموا ایہم القلب. ماتم